الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 19ویں پارے کا 15واں رکوع سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ جو قرآن کریم ہے یہ نازل ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے. نزل بِهِ الروح الامین، اس کو لے کر آئے ہیں روح الامین یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام. علی قلبک، آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا ہے. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی نبیوں میں سے آپ نبی ہو جائیں. بلسان عربی مبین، اور یہ قرآن کریم اتارا گیا ہے عربی زبان میں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ پہلی کتابوں میں بھی موجود تھا، یعنی اس کی بعض باتیں پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں. اور قرآن کریم کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں پہلی آسمانی کتابوں میں بھی کچھ نشانیاں موجود تھیں. اولم یکن لہم آیتن، کیا ان کے پاس کوئی نشانی نہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھ لیں کہ کیا یہ قرآن کریم سچ ہے کہ نہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس کو نازل کرتے بعض اجمیوں پر جو عربی نہیں جانتے ان پر اگر ہم اس کو نازل کرتے تو فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور ان پر یہ پڑھا جاتا تو ما كانوا به مؤمنین، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح ہم نے مجرموں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو مانتے نہیں ہیں، یعنی جو کافر ہوتے ہیں وہ اللہ کے کلام کو نہیں مانتے. لا یؤمنون بھی حتی یروا العذاب العلیم، جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لاتے. فیأتیہم بغتۃ، اور ان کے پاس اچانک عذاب آئے گا جب ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ عذاب آیا کدھر سے. فیقولوا، اس وقت وہ کہیں گے هل نحن منظرون، کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے. یعنی عذاب جب آئے گا تب کہیں گے یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اب ہم ایمان لاتے ہیں، اب ہم عمل کرتے ہیں. لیکن اس وقت نہیں، مہلت نہیں ملے گی. افبعذابنا یستعجلون، کیا تم ہمارے عذاب کی جلدی نہیں مچاتے تھے. یعنی ہر دور کے کافر نبی سے یہ کہتے تھے کہ کب عذاب آئے گا. متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو بتائیں عذاب کب آئے گا، کیوں نہیں لاتے عذاب. یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. افرأیت ان متعناہم سنین، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ان کو کئی سال اللہ نے فائدہ پہنچایا. یعنی نبی کی تبلیغ کے بعد بھی فوراً اللہ نے عذاب نہیں بھیجا، کئی سال تک ان کو مہلت دی گئی کہ اللہ کے نبی کی بات مان لو، ایمان لے آؤ. ثم جاءہم، پھر کئی سال کے بعد ان کے پاس وہ عذاب آیا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. اور جب وہ عذاب آیا تو ما اغنا عنہم، اب ان کو رب نے جو دنیا میں فائدہ پہنچایا تھا وہ ان کے کام نہیں آیا. یعنی دنیا کی دولت یا اولاد یا دنیا کے عہدے ان کو عذاب سے بچا نہیں سکے. وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے پہلے وہاں نبی بھیجا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ نبی نہیں بھیجا اور ہلاک کر دیا، پہلے نبی بھیجا. ذکرا، نبی نے نصیحت سنائی، بتایا.
اور پھر نہیں مانے، پھر اللہ نے ہلاک کیا۔ تو ما کننا ظالمین، اللہ کہتے ہیں ہم تو ظلم نہیں کرتے، ہم پہلے نبی بھیجتے ہیں، نبی سمجھاتے ہیں، لوگ نہیں مانتے، پھر بھی مہلت دی جاتی ہے، پھر بھی نہیں مانتے، پھر ہمارا عذاب آتا ہے۔ تو اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وما تنزلت بہ الشیاطین، اور اس قرآن کے ساتھ شیاطین نہیں اترے کہ بندہ سمجھے شیطان لے آیا اس کلام کو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وما ینبغی لہم، اور شیطانوں کے بس میں کہاں ہے کہ وہ قرآن لے کے آئیں۔ وما یستطیعون، ان کے اختیار میں یہ نہیں ہے۔ انہم عن السمع لمعزولون، اس لیے کہ شیاطین کو سننے سے ہی روک دیا گیا ہے۔ یہ پہلے ہم 14ویں پارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور بھی کئی مقامات پہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے، یہ جو جنات ہیں یہ آسمان کے بالکل قریب چلے جاتے تھے۔ آسمان کے اوپر جو فرشتے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے، یہ ان باتوں کو سنتے تھے، اور سن کر پھر نجومیوں کو بتاتے تھے کہ فرشتے یہ باتیں کر رہے تھے اور یہ ہونے والا ہے۔ تو نجومی 2-4 باتیں اپنے پاس سے کیا دیتے، تو ہونا تو ویسے ہی تھا جیسے فرشتوں نے کہا ہے۔ تو جب وہ واقعہ ہو جاتا تو لوگ کہتے دیکھا یہ نجومی کتنے پہنچے ہوتے ہیں، پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ تو اس سے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا فرمایا تو جنات کا آسمانوں پہ جانا روک دیا۔ اب یہ آسمان کے قریب نہیں جا سکتے۔ اب اللہ نے آسمان سے کافی نیچے فرشتوں کو بطور چوکیدار کھڑا کر رکھا ہے۔ بعض فرشتے ہیں جو بطور چوکیدار کھڑے ہیں، اگر کوئی جن وہاں جائے تو وہ اس کو روک دیتے ہیں، اوپر نہیں جانے دیتے۔ اور اگر کوئی جن بہت تیز ہو اور وہ کوئی ڈاچ ڈوچ دے کے نکل جائے، تو جب وہ فرشتوں کی باتیں سن کے واپس آ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک آٹومیٹک سسٹم رکھا ہے کہ ایک ستارہ ٹوٹتا ہے، اس کو لگتا ہے اور وہیں اسے ختم کر دیتا ہے۔ اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، شہاب مبین بھی کہا گیا، شہاب ثاقب بھی کہا گیا۔ تو اس کی طرف اللہ فرما رہے ہیں انہم عن السمع لمعزولون، کہ جنات کو تو سننے سے اب روک دیا گیا ہے، اب یہ نہیں سن سکتے فرشتوں کی باتیں۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یعنی شرک نہ کرو۔ فتکون من المعذبین، جب شرک کرو گے تو پھر تم پر بھی عذاب آئے گا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر تبلیغ کیجیے، تبلیغ کیجیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے قریبی جو رشتہ دار تھے ان کو آواز دی، وہ سارے آ گئے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ میں نے تم میں 40 سال زندگی گزاری ہے، بتاؤ میرا کردار کیسا دیکھا؟ سب نے کہا آپ صادق و امین ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے تو پھر؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں بے شک نہ نظر آئے، لیکن چونکہ آپ فرمائیں گے تو ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اب بھی جھوٹ نہیں بول رہا، تم کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پر پھر وہ بگڑ گئے، لیکن اللہ کے حکم سے آپ نے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ فرمائی۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو جو ایمان والے ہوں گے ان کے ساتھ آپ نے نرمی والا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ مومنوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ رکھنا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفت بیان فرمائی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے بارے میں صحابہ سخت ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں نرم ہیں۔ اور یہی مزاج ہونا چاہیے کہ مسلمان بھائی کے ساتھ نرمی ہو، کافر کے ساتھ سختی ہو۔ 6 پارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اسلام سے پھر جاؤ گے تو میں ایسی قوم لے آؤں گا یحبونہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔
اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے بارے میں نرم ہوں گے اور کافروں کے بارے میں سخت ہوں گے۔ تو یہاں بھی اللہ اپنے محبوب سے یہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کا اتباع کریں، مومن ہوں، تو آپ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، ہاں اگر کوئی نافرمان ہو، جیسے کافر ہیں، منہ پھیر لیں، تو آپ کہہ دیجئے انی بریء مما تعملون، میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، بھروسہ کیجیے اس اللہ پر جو غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جب آپ اٹھتے ہیں، یعنی تبلیغ کے لیے یا نماز کے لیے آپ نکلتے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب آپ نمازیوں کے درمیان میں آتے ہیں تب بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی نا، اپنے حجرے سے نکل کے آتے تھے، تو جب آپ حجرے سے اٹھتے ہیں اللہ کہتا ہے تب بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ نمازیوں میں گزر کے مصلی پہ آتے ہیں تب بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، یعنی اللہ کو سب پتہ ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اتارتے ہیں، یعنی شیطان اپنا کلام کس کو دیتے ہیں آ کر۔ فَمَا يَتَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، شیطان تو کلام اتارتے ہیں اس پر جو جھوٹا ہو اور گناہ گار ہو، یعنی اس کو اور بھڑکاتے ہیں۔ جھوٹے آدمی کے دلوں میں وسوسے شیطان اور ڈالتا ہے تاکہ وہ اور جھوٹ بولے۔ یلقون السمع، ان کو باتیں سناتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور اسی لیے گناہ گار اور جھوٹے لوگ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ، رہی بات شاعروں کی، بعض کافروں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ آپ شاعر ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر نہیں ہیں، شعر آپ کی شان کے مطابق ہی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ تمہیں بتائیں شعراء کیا کون ہیں؟ شعراء وہ ہوتے ہیں کہ گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ شاعر لوگ اکثر جنگلوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، وادیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، بھٹک رہے ہوتے ہیں، اور وہ اکثر شعروں میں وہ بات کہتے ہیں جس پہ عمل نہیں کرتے، کیوں؟ خیالی چیزیں ہوتی ہیں ان کی۔ تو ہاں جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں، اور ظلم کے بعد انتقام لینے والے ہیں، یہ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ یعنی ایسے شاعر بھی ہیں جو مومن ہیں، تو وہ فضول بات نہیں کرتے، یا شرکیہ بات نہیں کرتے، گناہ والی بات نہیں کرتے، وہ شعروں کے ذریعے سے بھی اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان سمجھاتے ہیں۔ یہ ایمان والے شاعر۔ پھر فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگ عنقریب جان لیں گے کہ کون کہاں پلٹے گا، یعنی کس نے کدھر جانا ہے۔ عنقریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ ظالم تو جہنم میں جائیں گے اور مظلوم یہ جنت میں جائے گا۔ تو کافر جنت میں نہیں جا سکتے، یہ جہنم میں جائیں گے، اور ایمان والے یہ جنت میں جائیں گے۔ تو عنقریب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا وہ کہاں جائیں گے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس رکوع کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ نے بھیجا، کس کے ذریعے بھیجا؟ سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کے دل پہ اتارا، ہم نے جبریل کو حکم دیا کہ قرآن نبی کے دل پہ جا کے اتارو، تو آپ کے دل پہ اتارا۔ اب شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے وحی دے کر بھیجا تھا جبریل کو کہ یہ وحی لے جاؤ حضرت علی پر۔ جبریل غلطی سے وحی لے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی جس کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا نبی غلطی سے نبی بنا ہے، وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ عقیدہ پختہ رکھنا ہوگا کہ یہ قرآن وہی ہے جو اللہ نے جبریل کو دیا تھا، اور جو جبریل نے نبی کو دیا، اور جو نبی نے صحابہ کو دیا، اور صحابہ نے امت کو دیا، یہ وہی قرآن ہے۔ اگر ان راستوں میں یہ جو ذرائع ہیں ان میں کسی میں بھی اگر شک پڑ گیا کہ بندہ کہے اللہ نے جو جبریل کو دیا تھا ہے تو وہی، لیکن جبریل نے جو نبی کو دیا وہ نہیں، یا نبی نے جو صحابہ کو دیا وہ نہیں، اگر کہیں بھی شک پڑ گیا تو ایمان چلا جائے گا۔
مومن وہ کہلائے گا کہ جو مانے گا کہ یہ قرآن صحابہ نے ہمیں دیا، بالکل وہی قرآن ہے جو رب نے جبریل کو دیا تھا، اور جبریل نے جو نبی کو دیا تھا یہ وہی قرآن ہے۔ اس لیے قرآن کے آغاز میں اللہ نے فرما دیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں شک نہیں۔ یہ پورا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے جو نبی کو کلام دیا تھا آج بھی وہی کلام اس کتاب کی شکل میں محفوظ ہے۔ قرآن کریم کے ایک حرف کے بارے میں بھی کوئی شک کرے تو اس کا ایمان نہیں بچتا، اور جو کہے کہ غلطی سے نبی پر قرآن اترا تو کیسے مومن رہے گا؟ اس لیے ایسے لوگوں کے پاس نہ اٹھا کریں نہ بیٹھا کریں، ان سے بچا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔